بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ آج ہم مدنی قاعدے کا آغاز کریں گے۔ تو قرآن پاک کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے مخارج کیا ٹھیک ہیں، کیا ہم جو پڑھ رہے ہیں صحیح جگہ سے مخارج ادا ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو مدنی قاعدہ ہے بہت ہی مفید قاعدہ ہے، اس میں بہت سے تجوید کے قواعد موجود ہیں۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ مدنی قاعدے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مخرج کی تعریف ہم سنیں گے کہ مخرج کی تعریف کیا ہے۔ مخرج کی تعریف ہے مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے۔ مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ تو یہ ہم نے مخرج کی تعریف سنی۔ تو اسی طرح جو 29 حروف ہیں حروف مفردات، تو ان کے بھی علیحدہ علیحدہ مخارج ہیں۔ تو سب سے پہلے جو مخارج ہم سنیں گے حروف حلقیہ، یعنی ان حروف میں حلقیہ یعنی حروف حلقی، ان میں 6 حروف آتے ہیں: حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ سب سے پہلے ہم حمزہ ہا کی مخرج سنیں گے۔ حمزہ ہا کا مخرج ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ حمزہ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ تھے حروف حلقیہ، یعنی حلق والے حروف انہیں کہتے ہیں۔ تو اب ہم حروف لاہویہ پڑھیں گے۔ تو حروف لاہویہ ہیں 2: قاف، کاف۔ سب سے پہلے ہم قاف کا مخرج سنیں گے۔ قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے۔ آگے آتا ہے حروف شجریہ۔ حروف شجریہ 3 ہیں: جیم، شین، یا۔ ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ ان تینوں کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تینوں حروف زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے حرف حافیہ۔ حرف حافیہ ہے ضاد۔ یہ ایک ہی حروف ہے حرف حافیہ۔ تو اس کی مخرج یہ ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ ضاد کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے حروف طرافیہ۔ حروف طرافیہ 3 ہیں، اور وہ یہ ہیں: لام، نون، را۔ تو یہ حروف طرافیہ 3 ہیں، اور ان کی 3 علیحدہ علیحدہ مخرج ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لام کا مخرج سماعت فرمائیں گے۔ لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور توحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور توحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے نون۔ نون کا مخرج ہے زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے را۔ را کا مخرج ہے زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ تو آگے حروف نطعیہ۔ حروف نطعیہ 3 ہیں،
اور وہ یہ ہیں تو دال تا۔ تو ان کا ایک مخرج ہے تینوں کا، تو وہ یہ ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آگے آئیں حروف لساویہ۔ حروف لساویہ 3 ہیں، ظا، ذال، سا۔ تو ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، تو وہ یہ ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ ظا، ذال، سا کا مخرج ہے زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور آگے ہیں حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف، جن حروف کے ادا کرتے وقت سیٹی ادا ہوتی ہے یعنی سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، تو وہ ہیں 3 صاد، ز، سین۔ تو ان تینوں کا بھی ایک ہی مخرج ہے، وہ کیا ہے؟ آئیے سماعت فرمائیں۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ تینوں حروف صاد، ز، سین زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ تو آگے ہے حروف شفویہ۔ حروف شفویہ 4 ہیں، با، فا، میم، واو۔ تو ان چاروں کے علیحدہ علیحدہ مخرج ہیں۔ سب سے پہلے ہم فا کا مخرج سنیں گے، تو فا کا مخرج یہ ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے۔ فا اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے با۔ با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کے تار حصے سے با ادا ہوتا ہے۔ با دونوں ہونٹوں کے تار حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور آگے ہے میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے۔ آگے ہے واو۔ واو کو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا کریں گے۔ واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے۔ اور آگے ہے غنّے کا مخرج۔ تو غنّے کا مخرج یہ ہے خیشوم یعنی ناک کا بانسنا، یہ کس کا مخرج ہے؟ غنّے کا۔ تو آج الحمدللہ عز و جل ہم نے مخارج پڑھ لیے ہیں۔